معروف نہیں انل منکر یعنی نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا اس امت پر فرض ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے پاس ایک بات ہے، ایک نشانی ہے، ایک آیت ہے، وہ بھی دوسروں تک پہنچا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل کر کے بتایا۔ آپ نے اللہ کی توحید کی تبلیغ کی اور جا بجا جگہ جگہ جا کر اللہ کے اس پیغام کو پہنچایا۔ اللہ کی توحید کی تبلیغ پر آپ کو بہت سی تکلیفیں اٹھانی پڑیں، ظلم و ستم برداشت کرنے پڑے اور طرح طرح کے لوگوں کے طعنے سہنے پڑے، یہاں تک کہ آپ نے ہجرت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ امت اجابت بنے، اللہ کی توحید کا اقرار کرے، اسی کی عبادت کرے اور میری نبوت اور رسالت کو تسلیم کرے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی دعوت پر اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا تو آپ بہت خوش ہوتے اور آپ بڑے شادمان ہوتے۔ حدیث شریف بخاری شریف میں ہے اور یہ حدیث کتاب الجنائز حدیث نمبر ہے 1356۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک یہودی نوجوان تھا، وہ آپ کی خدمت میں مصروف رہتا، وہ بیمار ہو گیا۔ جب وہ بیمار ہوا تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کی عیادت کے لیے اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر کی طرف بیٹھ گئے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اسلام کی دعوت دی اور اسلام قبول کرنے کا کہا۔ جب آپ نے دعوت دی تو وہ نوجوان اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا تو اس کے باپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ میرا بیٹا مجھ سے کچھ طلب کر رہا ہے، تو اس باپ نے اپنے بیٹے کو یہ حکم دیا، اطیع ابو القاسم، کہ تو ابو القاسم کی اطاعت کر۔ ابو القاسم یہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ہے۔ تو اس شخص نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر۔ تو اس نوجوان نے پھر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر اسلام لایا، آپ کی دعوت کو قبول کیا اور آپ سے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا۔ جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے، فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یقول، تو آپ بڑے خوش تھے، شادمان تھے، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میری وجہ سے اس کو جہنم کی آگ سے بچا دی۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی بھی ایسی تربیت فرماتے اور انہیں یہ تعلیم دیتے کہ جب بھی کفار سے، مشرکین سے تمہارا مقابلہ ہو تو سب سے پہلے تم اسلام کی دعوت دو۔ ایسا ہی ایک واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے اور یہ حدیث کتاب الجہاد والسیر میں ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو غزوہ خیبر کے موقع پر علم دیا اور خیبر کے یہودیوں سے مقابلے کے لیے بھیجا تو نصیحت فرمائی، اے علی، جب تم اس قوم کی سین میں اترو تو انہیں اسلام کی دعوت ہے، ادعوہم الی الاسلام، انہیں اسلام کی طرف دعوت دینا، اسلام کی طرف بلانا۔ فواللہ، اللہ کی قسم، اگر تیری اس دعوت پر ایک بھی شخص ہدایت پا جائے تو وہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ اس وقت سب سے قیمتی سرمایہ تھا۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتا دیا کہ اگر کسی بھی مسلمان کے ہاتھ پر دعوت پر کوئی بھی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے، اللہ کی توحید اور میری رسالت کا اقرار کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، تو یہ مسلمان کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے، سب سے
اعلیٰ اور قیمتی سرمایہ ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، ہمارے مشائخ سب سے زیادہ جس ذکر پر زور دیتے ہیں، اپنے متعلقین، مریدین، متوسلین، سب سے زیادہ جن کو جس بات پر تبلیغ کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، وہ یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کبھی لا الہ الا اللہ کی ضرب، کبھی اللہ کی ضرب، کبھی اللہ کی ضرب۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس سے دلوں کے زنگ اترتے ہیں، اس سے دلوں میں صفائی پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جب دل صاف ہوتا ہے تو پھر اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ کلمہ تنہائی میں ہمیں اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ جب تنہائی میں ہم اس کے ساتھ انس پیدا کریں گے تو قبر میں جب دنیا کے تمام رشتے کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو یہ کلمہ ہمارے ساتھ ہوگا، اور منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دینے میں یہ کلمہ ہماری مدد کرے گا، اور وہاں کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی۔ درس نظامی کے طلباء کو اپنی اس ذکر کے ساتھ ایک گہرا تعلق رہنا چاہیے، اور خصوصاً وہ مدارس جو اپنے طلباء کے معمولات میں، نصاب میں، تعلیم اور تربیت میں ذکر اذکار کو شامل کرتے ہیں، ان طلباء کو اس ذکر سے بڑا گہرا تعلق ہو جاتا ہے، جو بعد میں ان کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ یہ ذکر فرض نماز کے بعد بھی کیا جاتا ہے، اور اس کا حکم قرآن سے ثابت ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، کہ جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کا ذکر کرو۔ اور نبی مکرم علیہ السلام کی سنت سے فرض نماز کے بعد بہت سے ذکر ثابت، لیکن سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ ترمذی شریف کتاب الدعوات میں یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ۔ اس لیے نماز کے بعد ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ سب سے افضل ذکر ہے، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر یہ سارے ذکروں سے افضل ہے، کیونکہ یہ تمام کے تمام انبیاء کی تبلیغ میں، بعثت میں، کلمے میں یہ شامل ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر بلند آواز سے کرنا چاہیے، حدیث سے ثابت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور یہ حدیث کتاب الاذان میں حدیث نمبر ہے 841، باب الذکر بعد الصلاۃ۔ حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کا معمول تھا کہ وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں لوگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ذکر کرتے تھے۔ اب ذکر اونچی آواز میں کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب میں اس ذکر کو سنتا، یقیناً سنا تبھی جاتا ہے جب اونچی آواز میں کوئی بولے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب میں اس ذکر کو سنتا تو میں جان لیتا کہ لوگ نماز سے فارغ ہو چکے۔ اب یہ ذکر کرنے سے کوئی منع نہیں کرتا، جو منع کرتے ہیں وہ اپنی اصلاح کریں، لیکن جو ذکر کرتے ہیں وہ بھی اپنی اصلاح کریں، کہ ذکر ملا کے کریں اور امام کے ساتھ کریں۔ ایسا نہیں کہ امام ذکر کر رہا ہو اور تم اپنی جگہ سے اپنا الگ ذکر کر رہے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ
کیا ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ ابھی امام کے پیچھے قیام، رکوع، سجود، تشہد اور سلام تک امام کی تابعداری کی، تو ذکر میں بھی امام کی تابعداری کرنی چاہیے، امام کے ساتھ ملا کے کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف سے لا کی آواز آ رہی ہو، دوسرے کونے سے الہ کی آواز آ رہی ہو، اور تیسری جگہ سے ان اللہ کی آواز آ رہی ہو۔ یہ طریقہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ذکر کے آداب میں شامل نہیں ہے۔ ذکر کے آداب یہ ہے کہ آپ ذکر ملا کر کریں اور ذکر صحیح طریقے سے کریں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ای کو کھینچ لینا یہ غلطی ہے اور لخن جلی ہے۔ کسی لفظ کو گھٹا دینا یا بڑھا دینا یہ لخن جلی ہے اور یہ منع ہے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ پڑھ دینا یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے اور اس غلطی کی اصلاح ہونی چاہیے۔ وہ لوگ جو ابھی تک کلمہ صحیح نہیں پڑھتے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر تم نے ابھی تک کلمہ نہیں سیکھا تو اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت تم کیسے کرو گے؟ کیسے تم دعویٰ کر سکتے ہو کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ بنیادی سٹیپ، بنیادی سیڑھی، بنیادی ابھی درست نہیں ہوئی، آگے تم نے کیا کرنا ہے؟ اور پھر اگر یہ کلمہ درست نہیں ہے تو محمد الرسول اللہ کی اتباع اور اطاعت کیسے کرو گے؟ اور پھر مرتے وقت من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، تو کیسے تم آخری وقت میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ صحیح پڑھو گے اور جنت کے مستحق بنو گے؟ اور پھر قبر میں جو 3 سوال ہیں، من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک کا، ان تینوں سوالوں کے جواب بھی اس کلمے میں ہے۔ قبر میں سوالوں کے جواب کیسے دو گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کلمے کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے، اسی پر زندگی، اسی پر نزع اور اسی پر موت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔